السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے بالکل میری طرح۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ 40 کا پارٹ 2۔ 40 تو ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے ایپیسوڈ، اور 40 کا پارٹ 2 لے کے آئی ہوں۔ تو ابھی اذان ہو رہی تھی تو اس وجہ سے میں وہ سننے لگ گئی، تو تھوڑا سا مجھے ٹائم لگ گیا ریکارڈنگ کے لیے۔ تو ابھی وہ میں سن کے فری ہوئی تو میں نے کہا چلو میں ریکارڈنگ کر لوں، حالانکہ مجھے نیند اتنی آ رہی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرے سر کے نیچے سرہانا اور میں اس پر ٹھوس ہو جاؤں، یعنی کہ سر رکھ کر سو جاؤں چلے خیر، اس کی ریکارڈنگ کر کے ویسے بھی میں تھوڑی دیر نماز پڑھ کے سونے کا ارادہ رکھتی ہوں، تو اس کو جو ہے نا ریکارڈ فٹافٹ سے کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ تو ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ ہے 40 کا پارٹ 2، اور تحریر ہے رابی راول کی۔ آدھی رات کا کوئی پہر تھا جب منسا کے جسم میں ہونے والے درد سے آنکھ کھلی۔ دور کہیں اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر گھڑی کو دیکھا جو فجر کی اذان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے بال اب بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ درد کرتے جسم سے اٹھ کر بالوں کو سمیٹتی باتھ روم گئی اور وضو کر کے دوپٹہ باندھے فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ رات کا منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھومتے اس کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھی بھگو گیا۔ کئی آنسو تھے جو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے کچھ بھی مانگے بغیر آمین کہا اور چکراتے سر کو ایک ہاتھ سے تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شاید ساری رات رونے کی وجہ سے اس وقت اس کو بخار ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ احمد شاہ نے بھی فجر کی نماز ادا کی اور جاگنگ کے لیے چلا گیا۔ جاگنگ سے واپس آ کر اپنے بنائے ہوئے جم میں گیا اور تقریباً 2 گھنٹے تک پنچنگ بیگ پر رات کا سارا غصہ نکال کر وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے کمرہ خالی دیکھنے کو ملا۔ وہ تمام سوچوں کو جھٹکتے الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا اور آدھے گھنٹے کی تیاری بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ اسفند شاہ، روزینہ اور شید بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ احمد شاہ سربراہی کرسی سنبھالتے اسفند سے مخاطب ہوئے۔ اسفند، میں نے تمہیں فون کر کے کہا تھا کہ منسا کو بتا دینا کہ میں 1-2 دن تک گھر نہیں آ سکتا کام کی وجہ سے۔ کیا تم نے میرا پیغام منسا تک پہنچا دیا تھا؟ احمد کا لہجہ ایسا تھا کہ اسفند کے ناشتہ کرتے ہاتھ ایک دم رکے تھے، جبکہ روزینہ نے بھی بے اختیار احمد شاہ کو دیکھا۔ بابا، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ روزینہ نے احمد شاہ کے لہجے کو مد نظر رکھتے احمد شاہ سے پوچھا۔ جی بابا کی جان، سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ کیا اس نے میرا پیغام منسا کو دے دیا تھا یا وہ دینا بھول گیا تھا؟ سوری بابا، لیکن ایک کام آ گیا تھا، اسی وجہ سے میں بزی ہو گیا اور منسا آپی کو بتانا بھول گیا کہ آپ گھر نہیں آ سکیں گے 1-2 دن تک۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ روک کر احمد شاہ کو جواب دیا۔ ابھی احمد شاہ اسفند کو اس کی اس حرکت پر غصے میں آ کر کچھ کہتا جب روزینہ بولی، بابا، منسا آپی کہاں ہیں؟ آج ناشتہ بنانے بھی نیچے نہیں آئی؟ کیونکہ ان کی عادت ہے وہ خانسامہ کی زیر نگرانی ناشتہ اور کھانا تیار کرواتی ہیں۔ احمد نے بھی منسا کی غیر موجودگی نوٹ کی تھی، لیکن دھیان زیادہ نہیں دیا۔ گڑیا، وہ کمرے میں سو رہی ہے، شاید گیسٹ روم میں ہو۔ ناشتے کے بعد تم اسے دیکھ لینا، مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں میری بچی۔ وہ روزینہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے شید کے چہرے کو جا بجا اپنے ہونٹوں سے چومتے باہر کی جانب بڑھے، جب کچھ یاد آنے پر واپس روزینہ کے پاس آئے۔ روزینہ بچے، میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی بابا، میں سن رہی ہوں، آپ بتائیں۔ روزینہ اپنا ناشتہ مکمل کر چکی تھی، اسی لیے پوری طرح احمد شاہ کی جانب متوجہ ہوئے احمد شاہ سے بولی، جو دوبارہ روزینہ سے بات کرنے کے لیے سربراہی کرسی سنبھال چکے تھے۔ روزینہ بچے، آپ کے لیے پرپوزل آیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ اس سلسلے میں نے اسفند سے بھی بات کی ہے، اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ آج آ رہا ہے آپ کو دیکھنے کے لیے، اگر آپ چاہو گی تو رشتہ ہوگا گڑیا۔ اور اگر آپ رشتے کے لیے راضی نہیں ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
ہے آپ کی خواہش کو اول درجے پر رکھا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھ رہی ہو، لیکن آپ شادی کے بعد بھی پڑھو گی، اس بات کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں، بلکہ وہ خود آپ کی پڑھنے میں مدد کرے گا۔ اپنے دماغ میں یہ سوچ مت لانا کہ تم ہم پر بھاری ہو یا ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے میری بچی۔ ہم لوگ تمہاری حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور تم ہم پر بالکل بھی بوجھ نہیں ہو، لیکن بیٹا میں تمہاری اور اسفند کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے تو تم بتا سکتی ہو، آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ وہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر بولے۔ روزینہ جو احمد شاہ کی بات خاموشی سے نظریں اور سر جھکائے سن رہی تھی، احمد شاہ کی بات ختم ہوتے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے نہایت ادب اور احترام سے بولی، بابا مجھے آپ کے کسی بھی فیصلے سے کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس لڑکی کو خود پسند کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا فیصلہ میرے حق میں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں تو مجھے بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد شاہ روزینہ کی بات سنتے خوشی اور سرشاری سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ روزینہ ناشتہ کرنے کے بعد گیسٹ روم کے دروازے کے پاس آ کر نوک کر کے 2 منٹ دروازے پر کھڑی ہو کر ویٹ کرتی اندر داخل ہوئی، کیونکہ اسے اندر سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے منسا کو دیکھا، جو بیڈ کے بیچوں بیچ ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود بیڈ پر بے ترتیب سی لیٹی تھی۔ روزینہ نے آگے بڑھ کر منسا کو ہاتھ سے پکڑ کر ہلا کر اٹھانا چاہا، لیکن جب اس نے منسا کی کلائی پکڑی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ منسا اس وقت بخار میں اس قدر تپ رہی تھی کہ روزینہ کو لگا کہ اس نے جلتی آگ میں ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر منسا کو ہلایا، لیکن شاید بخار تیز ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ منسا کی حالت دیکھتے ہوئے روزینہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں ڈائننگ ٹیبل پر اسفند کو دیکھنے آئی، لیکن اسفند کچھ دیر پہلے ہی کام پر جا چکا تھا۔ اس نے کچھ نہ سوچتے جلدی سے کمرے میں آ کر احمد کو کال ملائی، لیکن احمد شاہ کا نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ منسا کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کے نمبر پر احمد شاہ کا نام جگمگایا۔ وہ منسا کے پاس بیٹھی اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ فوراً احمد کی کال اٹھاتی پریشانی سے بولی، آپ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ آپ ہی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں آدھے گھنٹے سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی ہوں، لیکن وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بابا کہ میں کیا کروں، پلیز آپ جلدی سے آ جائیں۔ دوسری طرف احمد شاہ روزینہ کی بات سنتے ایک دم ساخت ہوا۔ ابھی کل رات تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی؟ احمد شاہ روزینہ کو آنے کا کہتے جلدی سے فون کاٹ کر آفس سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں نکلے۔ ان کے ذہن سے ہر بات نکل چکی تھی، یاد رہا تو بس اتنا کہ ان کی منسا کو ہوش نہیں آ رہا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے آدھے گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچے تھے۔ ڈاکٹر کو انہوں نے راستے میں ہی فون کر دیا تھا، جو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں منسا کا چیک اپ کر رہی تھی۔ احمد کے پہنچنے پر وہ کچھ ہدایات روزینہ کو دیتی باہر نکلی اور احمد کو دیکھ کر اس کو منسا کی رپورٹ دینے لگی۔ احمد صاحب، انہوں نے کسی بات کا بہت زیادہ اسٹریس لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ اگر آپ مزید آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے تو ان کو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خطرہ تھا۔ اب بھی ان کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے، ان کو بہت تیز بخار ہے۔ بہتر ہے کہ ان کو جلد نہلایا جائے تاکہ یہ ہوش میں آ جائیں، اور اگر تب بھی ہوش میں نہیں آتی تو آپ انہیں میرے ہاسپٹل لے آئیں۔ ڈاکٹر احمد شاہ کو منسا کے متعلق تفصیل سے بتاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ احمد شاہ ڈاکٹر سے مکمل تفصیل لیتا گیسٹ روم میں آیا، جہاں روزینہ اور شیت پریشان سے بیٹھے تھے۔ شیت مسلسل منسا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیت، میرا بہادر بیٹا، بابا کے پاس آؤ۔ احمد شاہ نے دونوں بازو وا کرتے اسے اپنے پاس بلایا اور ایک نظر بے ہوش پڑی منسا کو دیکھا۔ بابا، ماما کو کیا ہوا ہے؟ ماما اٹھ کیوں نہیں رہی؟ شیت احمد شاہ کے سینے میں سماتا، رونے والے منہ کے ایکسپریشن بناتا احمد شاہ کے چہرے کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھامتا احمد شاہ سے بولا، بابا کی جان، ماما کو نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ سوئی ہوئی ہیں، اٹھ جائیں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ نوڈلز کھاؤ گے؟ احمد پیار سے شیت کے گال چوم کر اس کے بالوں کو سنوارتے بولے۔
شید احمد شاہ کی بات کو مکمل طور پر سمجھتے زور و شور سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ روزینہ گڑیا، خان سامہ سے کہہ کر شید کے لیے نوڈلز بناؤ، اور جب تک نوڈلز بنتے ہیں روزی میرے بیٹے کو بہت اچھی سی سٹوری سنائے گی۔ اور احمد شاہ روزینہ کو سر کے اشارے سے پاس بلاتے روزینہ سے بات کرتے آخر میں شید کو مخاطب کیا اور ایک بار پھر شید کا منہ چوم کر اس کو روزینہ کے حوالے کیا۔ روزینہ شید کو لے کر باہر چلی گئی تاکہ اس کو نوڈلز بنا کر کھلا سکے۔ روزینہ کے جاتے ہی احمد شاہ بیڈ کے پاس آتے منسا کی پیشانی کو چھوا۔ پیشانی چھونے سے احمد شاہ کو ایسے لگا جیسے اس نے کوئی آگ چھو لی ہو۔ وہ منسا کو گود میں اٹھاتے کمرے کی جانب بڑھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ 40 کا پارٹ 2۔ میں اس ویڈیو کو بار بار پش کر کے اس لیے پلے کر رہی تھی کیونکہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی اور مجھے اتنی جمائیاں آ رہی تھی، میرا دل کر رہا تھا میں ویڈیو کو بند کر کے میں سو جاؤں، اور میں ابھی تک اوپر ہی نہیں جا پا رہی۔ دیکھیں اتنی نیند آ رہی، فائنلی میں اوپر آ گئی۔ تو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ناول کا ایپیسوڈ کیسا لگا ہے، اور میں نے آج تھوڑا یہ سپیڈ سے ایپیسوڈ ریڈ کیا ہے، تو اس کے لیے سوری۔ آپ کو جہاں بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے گا، میں کوشش کروں گی کہ میں نیکسٹ جو ہے وہ غلطی نہ کروں جو میں اس ایپیسوڈ میں کر گئی ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی فیل ہوا ہے کہ میں بہت سپیڈ سے اس ناول کو ریڈ کر کے گئی ہوں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے آج سچی میں بہت نیند آ رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک سیکنڈ سے پہلے سو جاؤں، لیکن خیر انشاءاللہ کل ملیں گے ایپیسوڈ 41 کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں بہت یاد رکھیے گا، اور ماشاءاللہ سے موسم اتنا خوبصورت ہوا ہے، اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔